نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مومنوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحمت و محبت کا معاملہ کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف و نرم خوئی میں ایک جسم جیسا پاؤ گے کہ جب اس کا کوئی ٹکڑا بھی تکلیف میں ہوتا ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، ایسا کہ نیند اڑ جاتی ہے اور جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کا کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ نہ کیا جا رہا ہو تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس شخص کو سب سے بدتر پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک رخ سے آتا ہے اور دوسروں کے سامنے دوسرے رخ سے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو عمدہ بنا لے تو ہر نیک کام وہ جو کرتا ہے اس کے عوض 10 سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر برا کام جو کرتا ہے وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم مظلوم کی تو مدد کر سکتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ جب قیامت کے دن اس حالت میں پیش ہوگا کہ اس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہوگا اور اس سے اس کا مقصود اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو اس پر حرام کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی شخص نے ایک بالشت بھر زمین بھی کسی دوسرے کی ظلم سے لے لی تو 7 زمینوں کا توق قیامت کے دن اس کے گردن میں ڈالا جائے گا، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل، اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، اور وہ اپنی آواز کو پست رکھو، یقیناً سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تمہیں غمناک نہ کر دے، ان کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر جو کام وہ کیا کرتے تھے ہم ان کو جتائیں گے، یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، ہم ان کو تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اہل جنت وہاں تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ایسے بچھونوں پر جن کے استر گاڑے ریشم کے ہوں گے، اور باغوں کی ڈالیں پھلوں سے جھکی پڑی ہوں گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں سے پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھتے ہو، اور زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے تاکہ تم کو ہلا ہلا نہ دے، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے، اور ہم ہی نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس میں ہر قسم کے نفیس چیزیں اگائیں، تو یہ ہے اللہ کی تخلیق۔ اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ ظالم لوگ صریحاً گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔